بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گوندل۔ آج 14 جون ہے سال 2022۔ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین کیا لڑائی شدید ہو چکی ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج ٹی وی پروگرام میں بڑی عام گفتگو کی ہے۔ سازش ہے یا مداخلت ہے؟ ایک مرتبہ پھر جلتی پر تیل پڑ گیا ہے۔ جنرل پرویز مشرف کی واپسی کا اعلان بھی ہوا ہے۔ شیخ رشید کے کیا پنڈی سے تعلقات خراب ہیں؟ نواز شریف ایک مرتبہ پھر کیسے رسوا ہوا ہے؟ بڑی عام آج کی یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو ہے۔ اس کے مختلف اسپیکٹس اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جس طریقے سے امپورٹڈ حکومت پاکستانی قوم پر مسلط ہوئی اور اس کے سہولت کاری کی گئی، پوری پاکستانی قوم اس وجہ سے آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے خفا ہے، اور ایک ایسا تاثر ملتا ہے کہ شاید اس بھانمتی کے کنبے کو جمع کرنے میں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول ہے۔ اور پھر امریکہ نے جس طرح سے سازش کی یا مداخلت کی، چونکہ ایک سائفر آیا، وہ مراسلہ جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سامنے رکھا گیا، تو الٹیمیٹلی تمام جو ملٹری لیڈرشپ تھی اس نے یہ تسلیم کیا کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی جو سفارتی اہلکار ہیں ان کے سامنے باضابطہ دفتر خارجہ نے احتجاج کیا۔ اب اس کے بعد جو کچھ لکھا تھا اسی طریقے سے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ یعنی جو دعویٰ عمران خان پریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں ایک لیٹر کو ہاتھ میں پکڑ کر رہے تھے، آنے والے وقت کے اندر ویسے ہی واقعات وقوع پذیر ہوئے۔ وہ جماعتیں جو آپس کے اندر کبھی جمع نہیں ہو سکتی تھی وہ بھی جمع ہوئی، اگرچہ یہ ایک آئینی اور قانونی پروسیس جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا گیا، یعنی تحریک عدم اعتماد کی آئین کے اندر گنجائش ہے، لیکن یہ سارا معاملہ اس روس کے دورے کے ساتھ اس کو مبینہ طور پر نفی کر دیا گیا، جس کا وقتاً فوقتاً عمران خان مسلسل اظہار کر رہے ہیں کہ دورہ رشیا بامی مشاورت کے ساتھ کیا گیا تھا، لیکن وہ کون تھا جس نے امریکنز کو بتایا کہ یہ عمران خان کا یا حکومت کا علیحدہ سے فیصلہ ہے یا ملٹری لیڈرشپ اس کے اندر شامل نہیں ہے؟ بعد ازاں ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس حوالے سے وعدہ کیا کہ ہم اس مشاورت کے اندر شامل تھے۔ اب یہاں تک معاملات جو ہے وہ تو پہنچ گئے، لیکن شہباز شریف جو ایک کرائم منسٹر ہے اس کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا۔ اسی طرح اس کا بیٹا حمزہ شہباز، اس کو اکثریت نہ ہوتے بھی پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ بنایا گیا، اور لاہور ہائی کورٹ کی مہربانی کے ساتھ وہ تمام معاملات بحسن خوبی پہنچے۔ ابھی بجٹ کا جو اجلاس ہے وہ معاملہ وہاں پر اٹکا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان سمیت اسلام آباد ہائی کورٹ رات کی تاریکی کے اندر کھلی، جس پر لوگوں نے بڑا شور شرابہ کیا۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو آج گفتگو کی ہے وہ گفتگو انتہائی اہمیت کی عمل ہے، اور کافی دنوں کے بعد ایک مرتبہ آپ کو یاد ہوگا جب نئی حکومت آئی تو اس دوران ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس بریفنگ دی، جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ دیکھیے جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ اس کے 100 انڈیکس اوپر آ گیا ہے، معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوام نے نشانہ بنایا، اور اب جو ڈالر کی صورتحال ہے اور پاکستان کو جس طریقے سے معاشی طور پر تباہ اور برباد کیا گیا ہے، اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ پر بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ تو آج کامران شاہد کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے، ایک تو انہوں نے بتایا کہ شیخ رشید نے انٹرویو کے اندر جو بات کی کہ وہاں پر جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں یا ڈی جی جو چیف جسٹس یعنی چیف آف آرمی سٹاف ہیں یا سرپرست چیف ہیں، انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کے اندر یہ نہیں کہا کہ سازش نہیں ہوئی۔ اس کا آج جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ یہ بات غلط ہے، بلکہ وہاں پر اس کا اظہار کیا گیا تھا۔ اب یہ چونکہ کچھ دنوں سے ایک ایسا تاثر ہے کہ شیخ رشید سمیت بہت ساری شخصیات کو شاید یہ اشارے دیے گئے کہ عمران خان کی سیاست جو ہے اس کا مستقبل نہیں ہے، لہذا آپ اور طرف رجوع کریں۔ تو لوگوں نے انکار کر دیا، اور جو عوامی رد عمل ہے اس وقت اس کی وجہ سے اب کوئی بھی اپنے سیاست کو اس طریقے سے برباد کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن تمام تر جو انتشار ہے، جو لڑائی ہے، جو آپس کے اندر اختلافات ہیں، اس کے باوجود بھی تمام اداروں کے بیک ڈور رابطے رہتے ہیں۔ اور آج چیف جسٹس آف پاکستان نے سب سے بڑی پارٹی پی ٹی آئی کا پارلیمنٹ سے باہر ہونے کا ذکر بھی کیا، چونکہ بڑی سیاسی جماعت ہونے کی حیثیت سے اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ تو آج اس انٹرویو کے اندر ایک تو
بتایا گیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دورہ چین بہت عام تھا۔ پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک اور مضبوط دفاعی تعلقات ہیں، چونکہ بہت ساری خبریں ہیں جس کے تحت بتایا گیا کہ رشیا اور چائنا اس وقت ناراض ہیں، چونکہ امریکہ کی کالونی بنانے کی پاکستان کو کوشش کی گئی، یعنی ان کی مانی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ جو شہباز شریف ہے ان کا دورہ چین نہیں ہو سکا۔ تمام کوششیں کی گئی، منت ترلے کیے گئے، بڑی تیزی تھی کہ ان کا دورہ ہو، لیکن نہیں ہوا۔ اور پھر لوگ تنقید کر رہے ہیں جب وہاں پر ہمارے وزیر اعظم پرائم منسٹر شہباز شریف کو نہیں بلایا گیا، تو پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ چائنا کے صدر سے اگر ملاقات کر رہے ہیں، ان کی خصوصی دعوت پر گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ چائنا پاکستان کی اس حکومت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، بلکہ جو فوج ہے وہی سارے معاملات چلا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان پر سول مارشل لا جو ہے اس کا وہ کہتے ہیں کہ الزام لگتا ہے۔ اب یہاں انہوں نے بتایا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے چین کے صدر سے بھی ملاقات کی۔ سی پیک کی سیکیورٹی پاک فوج کو دی گئی ہے۔ سی پیک کی سیکیورٹی پر 24 گھنٹے کام کیا جا رہا ہے۔ اس دورے کے 2 رس اثرات مرتب ہوں گے اور بہت جلد نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ چین نے پاکستان کی دفاعی قوت بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہماری 50% سے زائد فوج مشرقی بارڈر پر تعینات ہے، ہمارے 40% فوج مغربی بارڈر پر تعینات ہے، یعنی افغانستان کی سائڈ پر، اور افغانستان کے اندر بھی ہم نے اتنی طالبان کی جو ہے وہ حمایت کی، اور خارجہ پالیسی کا اس وقت یہ عالم ہے کہ وہ باقاعدہ بھارت سے اس وقت بات کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے فوجی وہاں سے ٹریننگ حاصل کریں گے۔ یہ بھی اس وقت بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ 2020 سے وہ کہتے ہیں ہمارا دفاعی بجٹ کم ہو گیا۔ یہ ساری باتیں جب انہوں نے کی ہے تو ساتھ انہوں نے بتایا کہ جو آرمی چیف ہیں انہوں نے فوجی مشقیں قریبی علاقوں میں کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ ظاہر چائنا کے ساتھ ہوں گی۔ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ نے سالانہ جو ٹیکس کی مد میں 2.2 ارب روپے جمع کرایا ہے۔ دفاعی بجٹ خطرے میں ہے۔ جو جی ڈی پی کی اوسط کے مطابق دفاعی بجٹ کم ہو رہا ہے۔ پاک فوج کے خلاف من گھڑت جو ہے پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ سارا کچھ کھا جاتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ ہمیں دفاع کے لیے اور زیادہ پیسے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جس طرح کے دشمن ہیں، جس طرح کی پاکستان کے خلاف سازشیں ہیں، اور زیادہ بجٹ ہونا چاہیے۔ اور آرمی جو ہے انہوں نے پچھلے 2 سالوں کے اندر 3 سالوں میں بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس وجہ سے بھی تنقید کرتے ہیں۔ ہمیں تمام تر اسٹیبلشمنٹ کے پاکستان کی سیاست کے اندر مداخلت کے باوجود اگر کوئی ادارہ اس وقت پاکستان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے تو وہ پاک فوج ہے، جو دشمن کی جو سازشیں ہیں ان کو ناکام کر رہی ہے۔ لیکن یہاں پر جو امریکی مداخلت ہے اس معاملے کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی باتیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ شیخ رشید کا بیرونی مراسلے سے متعلق بیان درست نہیں ہے۔ اجلاس میں ایجنسیوں کی جانب سے تفصیلی طور پر بریف کیا گیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز کے علاوہ تینوں سروسز چیف بھی اس اجلاس میں موجود تھے۔ اجلاس میں شرکاء کو واضح طریقے سے بتایا گیا کہ کسی بھی سازش کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ شرکاء کو اس معاملے پر مفصل بریفنگ دی گئی۔ واضح طور پر بتایا گیا کہ سازش نہیں ہوئی۔ ہماری طرف سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ کوئی بھی سازش نہیں ہوئی۔ سازش حکومت کے خلاف وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہوئی، اور آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی جو کونسل ہے اس کی میٹنگ میں بات ہوئی تھی اور کوئی ثبوت نہیں ملے، اور پرویز مشرف کی صحت کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ وہ خراب ہے، اور پرویز مشرف کی واپسی کے لیے ان کے خاندان سے رابطہ کیا گیا ہے۔ پرویز مشرف کی واپسی کا فیصلہ ان کے خاندان اور ڈاکٹر نے کرنا ہے، اور فیٹف کے اجلاس سے متعلق انہوں نے کہا کہ میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو ایک تو وہ بہت سارے صحافی جو نون لیگ کے بڑے جیالے بنتے ہیں، انہوں نے یعنی وہ کہتے ہیں کہ پرویز مشرف اگر آیا تو پھر نواز شریف کو بھی آنا ہے۔ تو نواز شریف ابھی نہیں آ سکتا، اس کی ڈیل ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، چونکہ کرائم منسٹر اور اس کا بیٹا اور باقیوں کے معاملات وہ سیٹل ہو رہے ہیں۔ تو نواز شریف چاہتے ہوئے بھی پرویز مشرف اب واپس آ رہا ہے۔ یہی وجہ خواجہ آصف سے 2 دن پہلے بیان دلوایا گیا، اور پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہاں پر کامران شاہد کے ذریعے ایک سٹوری دی گئی، اور وہ مبینہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دی گئی۔ وہ ایک خبر تھی جو انہوں نے گزشتہ روز بریک کی تھی کہ پرویز مشرف کی واپسی کے حوالے سے فوج نے پرویز مشرف کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ اپنی آخری ایام اگر ان کا خاندان چاہے گا اور ڈاکٹر اجازت دیں گے تو وہ پاکستان میں گزاریں گے، چونکہ سابق آرمی چیف کی حیثیت سے فوج ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اب یہ معاملہ تو اپنی جگہ ہے جو انہوں نے بیان کیا، لیکن سازش ہوئی
سازش نہیں ہوئی، مداخلت ہوئی، پاکستانی قوم ان ڈپلومیٹک جو ورڈز ہیں ان کے اندر گھومنے کی بجائے یہ بات کہتی ہے کہ چونکہ امریکہ ایک واضح طور پر ہدایات دے رہا ہے اور ہدایات کے مطابق پاکستان کے اندر مختلف جو ہمارے جو ڈپلومیٹس تھے، فارن ڈپلومیٹس، وہ متحرک ہوتے ہیں، پھر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، پی ٹی آئی کے مختلف ایم این ایز کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور پھر وہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا خط کے اندر لکھا جاتا ہے۔ تو الفاظ سے فرق نہیں پڑتا، عوام جو ہے وہ جب آپ بات کرتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ یہ الفاظ سے فرق نہیں پڑتا، اس کو آپ سازش کہیں، مداخلت کہیں، لیکن امریکہ نے ایک ایجنڈا تشکیل دیا، اس کو روکنا، جیسے سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وہ جو مداخلت ہوئی ہے تو وہ مداخلت کو روکنا کس کا کام تھا؟ بھئی وہ کام تھا ڈی جی آئی ایس آئی کا، وہ آئی ایس آئی کا کام تھا، وہ آرمی کا کام تھا، تو اس مداخلت کو روکا نہیں گیا۔ یہ وہ چیز ہے جس پر عمران خان اور پی ٹی آئی جو ہے وہ بنیاد رکھے ہوئے ہیں، اور اس سے آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عوامی جذبات پر جیسے جلتی پر تیل ڈالنے والی یہ بات ہے، اور اس کے اندر مزید جو ہے وہ آپس کے اندر شدت آئے گی، اور یہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس کو مانا جائے، اور تمام تر بڑے رسپیکٹ کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، اداروں کا بڑا احترام ہے، لیکن یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوئی، کچھ سمجھ نہیں آئی، اور عمران خان نے جو کہا وہ درست ثابت ہوا، اور جب درست ثابت ہو گیا ہے تو اب یہ سازش اور مداخلت کے الفاظ معنی نہیں رکھتے۔ جو مداخلت ہوئی اس پر عمل درآمد ہوا، اور جنہوں نے روکنا تھا انہوں نے نہیں روکا۔ یہ وہ سوال ہے جس کو اصل ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کسی موقع پر اس سوال کا جواب ضرور دیں گے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔